آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہونے والا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں، اور ہماری دعا ہے ہم دیکھنے جہاں بھی رہیں خوش رہیں بات رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں۔ تو جس دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ولاگ کا آغاز۔ تو ماشاءاللہ سے آج احمد نے بڑی ہی محنت کی ہے اور دل کر رہا ہے اس کو میں انعام دوں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اصل میں نا گنے کی کھیت کے اندر ہوتی ہے حبس، کہ اونچا اونچا ہوتا ہے نا کھیت، پھر ہوا نہیں لگتی وہاں پہ، تو وہ پسینہ آ جاتا ہے، پھر دل جو ہے نا وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے پتہ کیا سوچا تھا، میں نے کہا چارج والا لیتی ہوں پنکھا، وہ نا آپ ساتھ لے جایا کرو، وہاں پہ گھاس کاٹا کرو، اس کو چلا کے بیٹھ جایا کرو۔ وہ میں نے نا اکثر دیکھا ہے، وہ گندم کے سیزن میں نا وہ لوگ گندم کاٹتے ہیں اوپر باندھ کے، وہ تو فنی بناتے ہیں نا، نہیں نہیں، مذاقیہ۔ آپ یہاں پہ نا پھر وہ ہوگے کیا کہتے ہیں، واحد ہوگے جو پنکھا ساتھ لے کے جاتا ہے گھاس کاٹنے کے لیے۔ بس کر دو، اتنا بھی کیا نہیں۔ پتا آپ کی وجہ سے سب بھی یہاں پہ پنکھے لے لیں چارج والے اور ساتھ لے کے جائیں۔ ویسے گرمی بہت ہوتی ہے، گھاس کے اندر نا حبس ہوتی ہے، ایک پانی کی حبس ہوتی ہے، دوسری گھاس کی، اور ہوا بھی نہیں لگتی۔ اور جو کھیت تھا نا گنے کا، اس ہاں میں نا پانی بنا 24 گھنٹے کھڑا رکھتے ہیں اس کے اندر، مطلب اتنا پانی لگاتے ہیں اس کو، ہاں 2 دن بعد 3 دن بعد پانی لگاتے ہیں، تو گنے کو نا زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نا گرمی کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بار بار پانی لگاتے ہیں۔ نہیں، اب 2 دن پہلے اس کھیت کو لگایا، آج پھر لگا ہوا پانی، اس کو اچھا، بھی لگا ہوا پانی۔ بس وہ مفت کا پانی ہے نا، ہاں یہ لیکن نہریں چل رہی ہیں نا، اب اس وجہ سے پانی لگا رہے ہیں کیونکہ مفت کا پانی ہے۔ ہاں، لیکن یہ گنے کو نا فائدہ ہوتا ہے اس سے، ہوں پانی سے جتنا پانی ہوگا نا، جو سریاں نہیں ہوتی ہیں، ہاں مونجی جس کو کہتے ہیں، مونجی ہاں جو وہ ہوتے چاول ہوتے ہیں، ہاں ان کے اندر بھی پانی جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے، 24 گھنٹے اس کے اندر پانی کھڑا رہے تو پھر جو ہے نا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، تو ہم نے یہاں سے اپنا سامان وغیرہ اٹھا لیا ہے، بسترے وغیرہ اٹھا کے ادھر چارپائیاں رکھ دی ہیں، تو اب ماشاءاللہ سے تھوڑی تھوڑی سی نا ہوا لگ رہی ہے، اور یہ کل کے ہی ہم نے ادھر ڈالے ہوئے ہیں، اٹھائے نہیں ہیں، اب بچے آئیں گے تو پھر ہم اٹھا لیں گے۔ تو ہمارا ناشتہ بھی بن رہا ہے، ناشتے میں سب سے پہلے ہم چائے بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر روٹی بناتے ہیں۔ سالن میں نے رات کو بنایا تھا دال کا، وہ میں نے 3 بجے ہی بنا لیا تھا، 3 بجے ہاں، تو رات کو میں نے کھا لیا، شام کو ہم نے تھوڑا سا بچا ہوا تھا، وہ ہم نے کھانا تھا، میں نے کہا وہ نہ کہ رات کو اٹھے اور روٹی مانگ لے، میں نے ادھر ہی رکھ دیا اس کے اوپر نا جالی دے کے، تو وہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا چلیں، اتنا سارا اچھا سالن تھا، کافی سارا تھا، ہے نا؟ ایک کٹوری تھی سالن کی۔ ہاں، تو اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ ہاں، تو آپ ایسا کرتی نا، تھوڑا سا نکال لیتی 2-3 نوالے، باقی آپ وہاں فریج میں ویسے رکھ خراب دیتے۔ میں نے 2 دفعہ یہاں پہ نا، یہاں پہ رکھتے ہیں ہم سالن، خراب نہیں یہ ہوگا۔ جہاں پہ کٹوری پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ بلی نہیں جا سکتی نا، تو ہاں میں نے یہاں پہ رکھا، میں نے کہا خراب نہیں ہوگا تو ہوا چلے گی، کیونکہ 2 دفعہ میں نے پہلے بھی رکھا تھا، وہ نہیں خراب ہوا تھا۔ ہاں، وہ ڈرائی سالن تھا نا، اس کے اندر پانی تھا، پانی والی ہاں چیز خراب ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور یہاں سے بلی چھلانگ لگا سکتی ہے سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ہو بس کے ابھی بلی کو بو نہیں آئی نا کہ یہاں پہ سالن رکھنے ہیں۔ ہاں، جب اس کو اسمیل آئے گی نا، وہ ہلک ہو جائے گی، ہاں وہ روز پہ چھلانگے لگائے گی اور پھر گرا دے گی نیچے، ہاں، چلے میں بھی کھا نہیں بندوبست۔ سکے گی لیکن گرا ضرور دے گی نیچے۔ ہاں ہاں جی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ صحیح ہے اچھا، وہ صحیح ہے۔ آپ کی امی دیکھتی ہے، آپ جاؤ منہ دھو کے آؤ۔ گرمی نے حشر نشر کر دیا، تو رات میں جب پینٹ بنا رہا تھا، تب میرے جو کپڑے ہیں نا ان کے اوپر پینٹ گر گیا تھا، پھر میں نے بلیک جو قمیض تھی نا میری، اس کو میں نے نا واش کر کے نا رکھ دیا تھا، پھر میں نے یہ قمیض پہن لی، تو شلوار میں نے وہی بلیک پہنی ہوئی ہے۔ پھر صبح چلا گیا تھا میں جانوروں کا جو ہرا چارہ ہوتا ہے نا، وہ کھیتوں میں سے کاٹنے کے لیے، یہ کاٹ کے لایا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے کھا لیا سارا، کھا لیا ہے انہوں نے سارا، کھا لیا، یہی تو میں نیچے نے بھی کہا ہے، گرایا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ تھوڑا بہت کیسے گرا دیتے ہیں، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کھا لیا انہوں نے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کو ریسٹ دیں گے دوپہر تک، پھر 2-3 بجے اور ڈالیں گے ان کو چارہ۔ اب ان کو تھوڑی دیر تک پانی پلائیں گے، پھر ہاں جی، گرمی اتنی ہے نا، دل کرتا ہے پانی پیتے رہے، میں چائے پی رہی ہوں۔ ہاں، چائے تو گرم۔ سالن خراب ہو گیا تھا نا، پھر میں نے کہا چلیں چائے کے ساتھ کر لیں۔ ہاں، اور یہاں دودھ بوائل ہو رہا ہے تھوڑا سا،
اور اس کے بعد جو ہے نا برتن شرتن دھوئیں گے. تو ابھی تھوڑی تھوڑی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے. تو میں نے بیل کے کان کے ساتھ نا ایک نشان دیکھا ہے, میں نے کہا وہ چیک کر لیں وہ ہے کیا. چھوٹے بیل کو نا کان کے ساتھ یہاں پہ انفیکشن ہوا ہے, تو اس کو جو ہے نا ہم اس کے سپریٹ وغیرہ لے آئیں گے, سپریٹ وغیرہ لگائیں گے اس کو. تو لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں کیئر والی. میں نے دور سے دیکھا تو مجھے سمجھ لگی کہ میں نے کہا کچھ نہ کچھ اس کے کان پہ ہے. ہاں وہ انفیکشن ہوا تھوڑا سا کان کے اوپر. ہاں ہاں وہی سپریٹ لے آؤں گا آج, سپریٹ سے صاف کر کے نا اس کو پھر اس کو سپریٹ لگا دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے, وہ رسا جو ہے نا رسا لگ رہا ہے نا, اس لیے وہ تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا وہاں پہ. تو اس کو جو ہے نا ابھی ساون کا مہینہ چل رہا ہے نا, ساون کے مہینے میں جو زخم ہوتے ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی نتھ ہوتی ہے, تو ہم نتھ لگوائیں گے ان کو. تو جب ساون ختم ہو جائے گا تب, کیونکہ ابھی ساون کے موسم میں نا ایک مکھی ہوتی ہے جو کہ کیڑے پیدا کرتی ہے. تو جب وہ بیٹھتی ہے نا زخم کے اوپر, وہ کیڑے چھوڑ دیتی ہے, تو وہ کیڑے جو ہوتے ہیں نا انفیکشن کر جاتے ہیں, تو زخم بڑھ جاتا ہے. اس لیے نا ساون کے مہینے میں خاص طور پہ وہ مکھی آتی ہے. تو ساون کا مہینہ جب ختم ہوگا نا پھر ہم ان کو جو ہے وہ ہاتھ مروائیں گے تاکہ اس کا زخم جلدی چھوٹ جائے. تو ابھی فی الحال نہیں ان کو کچھ نا زخم دیں گے, کیونکہ نتھ لگوانے سے نا زخم ہوتا ہے ناک کے اندر جو ہے نا, اس کو نتھ لگوانی پڑتی ہے. ماشاء اللہ جی یہاں مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی. باجی اور سمینہ جو ہے نا وہ دونوں پڑھا رہی ہیں بچوں کو. تو محنت ماشاء اللہ کافی کر رہی ہیں. میں یہاں باہر بیٹھا ہوا ہوں, ہلکا سا پنکھا چلا کے میں نے کہا چلو میں بھی ہوا لگواتا ہوں پنکھے کی. اندر ہم نے 2 پنکھے لگائے ہوئے ہیں اور تیسرا پنکھا میں نے جو ہے نا وہ چلایا ہوا ہے. تو میں باہر بیٹھا ہوں, ابھی کچھ دیر تک میں جاؤں گا شہر, مجھے بہت ضروری کام ہے. تو انشاءاللہ تو وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے, ماحول شول دکھائیں گے آپ کو. آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, لوگ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ آگے. ابھی میں آیا تھا یہاں مسجد میں, تو میں نے کہا چلو حافظ صاحب سے بھی ملتے ہیں, اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی, میں نے کہا یہاں سے پانی بھی پیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ماشاءاللہ نل کا جو ہے نا بہترین چل رہا ہے ابھی بھی فٹ فاٹ. تو تھوڑا سا چلائیں گے نا تو اس سے ٹھنڈا پانی نکل آئے گا, تو پھر ہم جو ہے پئیں گے. نہر کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس لیے نا اس کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے. تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں نا, اپنے گھر جاتا ہوں, تو میں یہاں سے پانی ضرور پیتا ہوں. بہت ہی میٹھا پانی ہے اس نلکے کا. پانی جو ہے نا اس کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے. نہر کے ساتھ لگانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ نہر کا پانی جو ہے نا زمین میں جاتا ہے تو وہ پانی اس کو بھی میٹھا کر دیتا ہے. تو اس کا ذکر کھرا بھی نا نہر کے اندر ہی ہے, یہاں پہ چلتا ہے. جتنا بھی استعمال ہوتا ہے سارا پانی ادھر جاتا ہے. تبھی چلتے ہیں, حافظ صاحب سے بھی ملتے ہیں اور آپ سب اس سے بھی ملوائیں گے. تو ماشاء اللہ کراسی پلاٹ جو ہمارا اچھا ہو رہا ہے. تو یہاں سے جگہ تھوڑی سی سوکھ گئی ہے تلے کی. الحمدللہ جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی یہاں مدرسے میں, مسجد میں. تو ابھی جو ہے حافظ صاحب کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی, بخار شخار تھا, تو میں نے کہا چلو ان سے بھی پوچھتے ہیں. تو نزلہ وغیرہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے موسم تھوڑی چینج ہو رہی ہے نا سر جی, موسم ہو رہی ہے چینج میرے خیال میں, تو اس لیے نا طبیعت جو ہے ان کی خراب ہے. گرمی بہت زیادہ ہے. ہاں گرمی, رات کو موسم ٹھنڈ ہوتی ہے نا, رات کو موسم چینج ہو رہا ہے, رات کو صحیح ہوتا ہے, مطلب موسم اتنا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ بندہ ایزی ہو کر سو جائے. گرمی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے رات کے ٹائم, دن کے ٹائم گرمی ویسے بھی ایسی ہوتی ہے. جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے نا پھر نزلے بخار وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں انسان کو. تو یہ موسمی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. مطلب یہ کوئی مطلب زیادہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہیوی چیز ہے یا کچھ, آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے. تو یہ مطلب موسمی ہوتا ہے, اس کو موسمی کہتے ہیں. تو یہ موسم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, جب موسم چینج ہوتا ہے تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے سچویشن. اس کا کوئی مطلب نہیں, 8-10 دن کے بعد یہ خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن پین کو جو ہے نا وہ
ریلیو کرنے کے لیے آپ میڈیسن وغیرہ کو تھوڑی بہت یوز کر سکتے ہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے جب موسمی ہوتا ہے. جو فیور ویسے آ جائے, مطلب موسم کے بغیر موسم کے ٹھیک ہو آ جائے فیور, تو اس کا جو ایشو ہوتا ہے وہ پھر آپ چیک کروائیں, ٹائیفائڈ وغیرہ یا جس سے جو بخار ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کروائیں, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کیوں آ رہا ہے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ کو موسمی ہے, موسم کی چینجنگ کی وجہ سے, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں کھجور شجور بھی رکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. تو یہ کھجور کھانا بھی ایک ثواب ہے. یہ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ عباس بھائی ہے نا. اچھا عباس, میرا کلاس فیلو ہے وہ, ہم اکٹھے پڑھتے تھے عباس سب میں. تو یہاں فروٹ وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں, فروٹ کھایا کریں آپ. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ ہماری مسجد یہی سنبھال رہے ہیں حافظ صاحب. تو الحمدللہ ان کی بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو چنا ہے. تو اللہ پاک جو چاہتا ہے نا وہی کرتا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک نے لکھا تھا ان کی نصیب میں اپنے گھر کی جو حفاظت ہے اور جو کیا کہتے ہیں نوکری ہے. ہاں دیکھیں اللہ پاک کی نوکری کر رہے ہیں نا آپ. تو ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نوکری کریں. دیکھیں خانہ کعبہ جو ہے حرم شریف, وہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ کاش اللہ پاک ہمیں وہ نوکری نصیب کر دے. تو یہاں اگر آپ یہاں مسجد کی صفائی کریں گے, گھر مطلب مسجد کی دیکھ بھال کریں گے, تو یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا. تو یہ چیز مطلب سیم ہی ہے. تو وہ جو مطلب کعبہ شریف ہے اس کی بھی وہاں پہ جائے بندہ تو اس کا ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر کام کرے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو آپ ثواب بھی کما رہے ہیں, چلیں اللہ کا کرم ہے. باقی کوئی چیز کمی شمی کسی چیز کی چلیں ماشاء اللہ. تو ابھی صفائی وغیرہ ماشاء اللہ زبردست ہے. تو انشاءاللہ نہیں جو بھی مطلب میرے حساب سے کوئی لکھائی وغیرہ کروانی ہو نا, پھر آپ مجھے بتایا کریں کہ یہاں پہ چینجنگ کریں. ہم چینج تو نہیں کریں گے کسی چیز کو, ایکسٹرا آپ اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ ہے تو وہ بتایا کریں تاکہ میں لکھ دیا کروں. تو ابھی جو ہے آپ نے دیکھا پلیٹ شلیٹ بیڈ شیٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسی کے اوپر ہم پھر گزارا کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ آگے ہمارے جب میٹر آ جائے گا نا, پھر ہم اپنے میٹر کو جو استعمال کریں گے, پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی نماز کے ٹائم جو ہے ہم چلایا کریں گے, کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا پھر مسجد کو دیکھ کے نا فری کا جو مال ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ باہر بندہ پھر خوش ہوتا ہے. لیکن پھر ہم نے بل پے کرنا ہے تو بل پے کرتا وقت کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. تو ہمیں پھر بھی آگے بھی احتیاط کرنی ہے. ہاں انشاءاللہ آ جائے گا. 3 منتھ ہو چکے ہوں گے ہے نا. کتنے کون سے منتھ میں ہم گئے تھے اپلائی کرنے کے لیے؟ ہو گئے ہیں 3 منتھ. اچھا ویسے میں نے سنا تھا کہ 3 منتھ کے اندر میٹر آ جاتا ہے. پہلے 6 منتھ تھا, پھر انہوں نے سال کیا تھا, پھر انہوں نے اب 3 منتھ کر دیا ہے. تو اب پتہ نہیں 3 منتھ کے بعد آتا ہے یا 6 منتھ کے بعد آتا ہے, کوئی مطلب کہ نہیں ہے ہمیں معلوم. اللہ پاک کرم کرے گا. آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کے گھر میں جو ہے نا وہ اللہ کا جلدی لائٹ آ جائے. کیونکہ وابڈا والے جو ہے نا ویسے تو آپ کو پتہ ہے جو اپنے گھروں کی بجلیاں ان کی فری ہیں, لیکن اللہ کے گھر میں بجلی وہ نہیں دے سکتے فری. فری ہونی چاہیے. ہاں فری ہونی چاہیے. دیکھیں وابڈا کے ملازموں کو کیا ضرورت ہے بجلی فری؟ ہاں تنخواہ تو دے رہے ہیں نا یار آپ لوگ, پھر ان کی بجلی کیوں فری دیتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجدوں کو دے دیں فری, تو اس کا کوئی فائدہ تو ہو نا. تو پچھلی بار میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ تو وہاں پہ جو ہے نا مسجد کو تالا لگا رہا تھا, اس کا بل جو ہے نا تقریباً 60-70 ہزار روپے آ گیا تھا. اور وہ حافظ صاحب جو تھے نا مسجد کو لاک لگا رہے تھے کہ ہم اب کیا کریں, بل تو ہم پے کر نہیں سکتے. اس سے بہتر ہے کہ میٹر کٹ جائے گا تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیسے نماز ہاں پنکھے کے بغیر آپ کو پتہ ہے بجلی نہ ہو پنکھا نہ ہو گرمی میں تو ویسے ہی بندہ اگر سڑک پہ چل رہا ہو تو مر جائے. جب تک پنکھا نہ ہو, پنکھے سے اٹھتے جائیں تو بے ہوش ہونے لگتا ہے بندہ, اتنا مطلب گرمی ہے. تو صاف ظاہر ہے وہ پھر اللہ پاک معاف کرے ہم سب کو, اللہ پاک ہدایت بھی دے اچھے کام کرنے کی اور سوچنے کی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. تو ابھی چلتے ہیں ہم واپس. تو میں نے پوچھنا تھا آپ کے ساتھ طبیعت کا, تو اللہ پاک کرے کہ کچھ اللہ پاک شفا دے دی جلدی جلدی. تو آپ کو پتہ ہے نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤ. صحیح بات ہے. تو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. اندر بیٹھے تھے تو ماشاءاللہ کافی سکون تھا, اور مجھے تو نیند آ رہی تھی وہاں بیٹھ کے نا. وہ کھڑکی ہے نا یہ ساتھ والی سائڈ والی,
ادھر سے نا ہوا بہت مزے والی آتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آتی ہے نا سر جی؟ کیونکہ ادھر نہر بھی ہے، پانی بھی ہاں تو بڑی ہی مطلب پیاری ہوا آتی ہے، تو دل کرتا ہے کہ وہاں بندہ بیٹھا رہے بس. تو ابھی میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے سر جی؟ سایہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں کوئی اگر بات ہو تو پھر بتائیے گا مجھے، ٹھیک ٹھیک. اگر کوئی خدمات ہوں ہماری تو وہ بھی حاصل کیجیے نہیں گا. نہیں، آپ کسی چیز کی کمی بھی نہیں دیتے، کیسے آپ کو ہاں جی الحمدللہ. جو دیکھیں چیز ہماری ضرورت ہے. اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے، یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے. جی جی، بے ہاں شک. اور ہمارے دیکھنے والوں کی سپورٹ ہے ہمیں، تو یہ الحمدللہ. سب انہی کی طرف سے ہو جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہونے والا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میں جس بندے سے سامان لیتا ہوں نا، ٹینکیاں وغیرہ اور باقی سامان جو لیتا ہوں، سریا وغیرہ لیتا ہوں نا، اس بندے کو میں نے تھوڑے سے پیسے بھیجنے تھے. تو وہ جو ہے نا نہیں ہو رہا تھا سینڈ. تو میں نے 2 بار ٹرائی کیا. تیسری بار جب میں نے ٹرائی کیا نا، میں نے نام نہیں دیکھا، بینک اکاؤنٹ سیم تھا. نام میں نے جب دیکھا نا، وہ نام بلکہ میں نے دیکھا نہیں، آگے جو تھا نا وہ میزان بینک، وہ میں نے جو ہے نا وہ دیکھا تو وہ سیم تھا. میں نے اس کو 14,000 بھیج دیے. 14,000 میں نے بھیجنے تھے، تو وہ جو ہے نا سینڈ ہو گئے. وہ نام جو تھا نا کسی اور بندے کا تھا، ابو بکر کے نام سے تھا. تو حالانکہ جس کو میں نے بھیجنے تھے نا اس کا نام عامر تھا. تو میں نے جو ہے نا وہ نام میں نے چیک کیے بغیر ہی میں نے وہ پیسے جو ہے نا وہ بھیج دیے. تو پھر میں نے دوبارہ دیکھا نا، تو وہ جو ہے نا ابو بکر کو سینڈ ہوئے تھے پیسے. تو میرے چھکے اڑ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو ابو بکر کو سینڈ ہو گئے. اچھا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر تھوڑی سی دیر ہوئی، پھر وہ عامر کو بھی سینڈ ہو گئے 14,000 میرے. اچھا 14,000 اب عامر کو سینڈ ہو گئے، 14,000 اب جو ہے نا ابو بکر کو سینڈ ہو گئے. تو میرے پاس سارے جو تھے نا وہ بینک میں 30-35 ہزار سارے تھے. تو 28,000 میرا جو ہے نا وہ چٹکی میں چلا گیا. تو میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ابو بکر کو ایکسٹرا چلے گئے، عامر کو تو میں نے چلو بھیجنا تھا. تو پھر میں نے عامر کو کال کی، میں نے کہا آپ کا کزن ہے ابو بکر، اس کو میں نے بھیج دی ہیں. اس سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ ہے نہیں ہے. پھر میں نے سوچا 3-4 بندے اور تھے ابو بکر، ان کو میں نے کال کی. ایک ابو بکر بانس والا ہے، ایک ابو بکر چارپائی والا ہے. ان سب کو میں نے پیسے سینڈ کیے تھے. جب میں سامان لینے جاتا ہوں نا تو پھر میں دے دیتا ہوں ان کو بینک کے تھرو. تو وہ جو ہے نا میں نے ان کے پاس سب کے پاس گیا، کسی نے بھی نہیں کہا. ایک ابو بکر کریانے والا بھی ہے، اس کے پاس بھی میں گیا. کہتے ہیں جی ہمارا اکاؤنٹ تو یہ ہے ہی نہیں. اچھا میں جو پریشان. پھر میں نے ایک دوست ہے میزان بینک میں، اس کو میں نے کال کی. میں نے بینک اکاؤنٹ بتایا. میں نے کہا آپ اس کا مجھے نا فون نمبر دیں، اس کا ڈیٹا نکال کے دیں، یہ کہاں کا بندہ ہے اور کیا مطلب کرتا ہے یہ. کیونکہ بینک میں نا بعض اوقات وہ ڈیٹیل لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کیا کام کرتا ہے بندہ. تو وہ ایک رسید ہوتی ہے، اس کے بعد درج کرتے ہیں کہ اس کا فلاں چیز کا کاروبار ہے. تو فون نمبر بھی لیتے ہوتے ہیں، بینک والوں کے پاس فون نمبر ہوتا ہے. تو میں نے نا اس کو کہا، میں نے کہا آپ ڈیٹیل نکال کے دیں. تو پھر جو ہے نا اس نے مجھے ڈیٹیل نکال کے دی. اچھا پھر میں نے نا وہ جو بندہ تھا نا وہ بجلی والا تھا، الیکٹریشین تھا، اس سے میں سامان لیتا تھا. ایک بار میں نے اس کو پہلے بھی، آج سے 4 مہینے پہلے میں نے اس کو 2100 سینڈ کیا تھا، 2100. تو وہ میں نے وہ ڈیٹیل بھی دیکھی. میں نے کہا پیسے پہلے بھی میں نے اس کو پیسے بھیجے ہوئے ہیں، بندہ تو کوئی میں نے کہا جاننے والا ہے، بس سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کون. پھر وہ ساتھ ہی مطلب جہاں سے میں سامان لیتا ہوں نا اس کے ساتھ ہی ایک بجلی کی دکان ہے، وہ بندہ تھا ابو بکر، بلال کے نام سے. بلال کا اس کا نام تھا لیکن ابو بکر کے نام سے ان کا اکاؤنٹ تھا. میں نے اس کے پاس گیا، مجھے چل گیا پتہ کہ میں نے کہا فلاں بندہ ہے. تو پھر میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار ایسے بات ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں نا بائی مسٹیک پیسے چلے گئے ہیں میرے، تو آپ وہ کائنڈلی مجھے واپس کر دیں. تو اس نے دیکھا میسیج وغیرہ اس کے پاس آئے ہوئے تھے 14,000 کے، تو اس نے مجھے پھر واپس کر دیے پیسے. اچھا تو میں یقین کریں جس کی حق لال کی کمائی ہوتی ہے نا وہ بندہ جو ہے نا اس کی واپس آ جاتی ہے، جس کی حرام کی ہوتی ہے نا وہ واپس نہیں آتی. تو الحمدللہ میرے حلال کے پیسے تھے، میری محنت کی مزدوری تھی، تو شکر ہے اللہ کا کہ مجھے واپس آ گئی. تو آپ کو پتہ ہے پہلے میرے ٹیئر گٹر بھی چوری ہوئے تھے، تو الحمدللہ وہ میری محنت کی کمائی تھی، وہ مجھے واپس مل گئے تھے. میں نے پولیس کو بھی بلوایا تھا، تو بس مسئلہ مسائل ہوا تو واپس آ گیا. ہاں سمینو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو حلال کے پیسے ہوتے ہیں واپس آتے ہیں نا، جو حرام کے ہوں وہ کبھی بھی نہیں واپس آتے. تو شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے حلال کے پیسے تو اللہ پاک نے ہمیں واپس ریٹرن کر دی ہے نا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی، میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ چلو
واپس آ گئے میرے اگر یہ پیسے. نعت نہ مجھے نہ آ کے بتاتا یہ واپس آ گئے تو اس نے مجھے بتایا کہ نعت نہ پھر یہ چپ کر کے نہ گھومتا رہتا ہے کہ یہ زیادہ مجھ سے ہو جائے گی. ہاں نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے مجھے اپنی کمائی پہ 100% یقین تھا کہ میری حلال کی کمائی تھی اور وہ واپس آنی تھی. تو اگر میری حرام کی کمائی ہوتی نا تو میں 100% شور ہوتا کہ یہ واپس نہیں آئے گی. آئی سمجھ؟ وہ بندے کو چل جاتا ہے پتہ کہ میری حلال کیا یا حرام کیا تو وہ اس کو چل جاتا ہے پتہ کہ یہ واپس آنی ہے یا نہیں آنی واپس. میری حلال کی تھی نا میں 100% شور تھا کہ مجھے واپس مل جانے ہیں. تو اس لیے میں تو ایزی تھا. میں مطلب تھوڑا پریشان ہوتا ہے تھوڑا سا بندہ, لیکن یہ ہے کہ میں ایزی تھا. میں بالکل مطلب گھبرایا نہیں. مجھے پتہ تھا کہ یہ کوئی جاننے والا میرا بندہ ہے, بس مجھے یاد نہیں آ رہا, یاد آ جائے گا تو پھر میں اس سے جا کر لے لوں گا. تو کیونکہ میرے پاس پروف تھا, رسیدیں تھیں, سارا کچھ تھا میرے پاس سینڈ کی ہوئی. جو وہ پیپر آتا ہے نا ایک تھوڑا سا ورک آتا ہے, رسید آتی ہے, وہ بھی میرے پاس تھی. تو میں نے جو ہے نا پھر وہ سیو رکھا ہوا تھا, میں نے ریٹرن کر لیا تھا. کھول کے ادھر کھڑا کر کے نہلا دیتے ہیں. وہ کھڈے میں نہیں جائیں گے. میری بات سنو نا, ابھی نہانے کا ٹائم نہیں ہے, ابھی 1 بج چکے ہیں, صبح نہانا ہوتا ہے ان کو. نہیں ان کو پسینہ آتا ہے فاسٹ ٹائم یہ دوپہر کو, پھر یہ پسینے کے اندر نا ان کو نہیں نہلانا چاہیے. آئی سمجھ؟ پسینے کے اندر اگر یہ نہلائیں گے نا ان کو بخار آ جائے گا, پتہ ہے. تو ان کو صبح نہلانا چاہیے. رات کو ٹھنڈا ہوتی ہے نا, یہ ایزی ہوتے ہیں, ان کا جسم کھلا سا ہوتا ہے, تو یہ جو ہے نا نہا لیتے ہیں, مطلب ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو پتہ بند نہیں کیا آپ نے, بس پھر ہل گئی ہوگی. تو بہن بھائی ابھی اس ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں جی. اللہ حافظ جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.